تین ایسے اصول بنے ہیں کہ جب بندہ ان میں چلتا ہے تو خود بخود اس کے دل میں جس سے بھی محبت ہوتی ہے وہ بھامبڑ مٹتا چلا جاتا ہے۔ جو پہلا اصول ہے دنیا میں محبت کا، کس سے محبت ہے؟ جس سے بھی محبت ہوتی ہے وہ سب سے پہلی محبت جو ہے نا وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ذکر کرے۔ محبت تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ذکر ہو۔ جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر کرے۔ جب محبوب کا ذکر کرے، جب وہ تنہا بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے تصور میں گم رہتا ہے۔ جب وہ تنہا بیٹھا ہوتا ہے تو اپنے محبوب کے تصور میں گم رہتا ہے، اور جب وہ لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے تو اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے۔ جب وہ لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے تو اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے۔ جتنا جتنا وہ تذکرہ کرتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی محبت اپنے محبوب سے بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ذکر جس کے جو اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے وہ کرتے کرتے وہ ذکر اس کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے لیے جان بھی قربان کرے۔ پہلے وہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے، لیکن جب وہ محبوب کے ذکر میں اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس کو اپنی جان سے نکل کر وہ محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ جب وہ تصور میں اکیلا بیٹھا ہے تو محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب جس سے محبت ہے اس کو ہر وقت تصور میں رکھیے، میرا محبوب کیسا ہوگا، کدھر ہوگا، کیا کرتا ہوگا۔ اس سے پھر دوسرا تقاضا محبت کا یہ ہے کہ جو بندہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو ذکر اس کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملنے کی آرزو کر لیتا ہے۔ پھر وہ آرزو رکھتا ہے کہ میں کسی طرح بھی ہو اپنے محبوب سے ملاقات کروں۔ جب ملاقات اس کے دل میں شوق اٹھتا ہے ملاقات کا تو یقینی بات ہے جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس تک جانے کے لیے کوئی رستہ بھی ہوگا۔ جس سے وہ محبت کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ کوئی رستہ بھی ہوگا، اس پر پہنچے جائے گا تو پھر ملاقات کرے گا۔ تو جب محبت ذکر سے نکل کر اور تصور سے نکل کر پختہ ہو کر آگے بڑھتی ہے تو وہ محبوب کے رستے کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میرے آقا کو کون سا رستہ جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے کون سے نقش قدم پر چل کر ہم سرکار کو پا سکتے ہیں۔ حضور کی محبت ہمارے دل میں کیسے جاگوزی ہو سکتی ہے۔ پھر وہ اس رستے پہ چلنا شروع کرتا ہے، محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ محبوب کے رستے پہ چلے۔ کبھی کیسے میرا محبوب کھاتا ہے، کیسے میرا محبوب سوتا ہے، کیسے وہ گفتگو کرتا ہے، کیسے وہ لوگوں سے ملتا ہے، کیسے اس کے اخلاق ہیں، کیسے اس کے اخلاق حسنہ ہیں، وہ تمام کے تمام اپنے اوپر وہ لاگو کرنا چلا جاتا ہے۔ میں نے زندگی میں کچھ محبوب ایسے بھی دیکھے ہیں، دنیا میں محبت کرتے ہیں جو لوگ دوسرے ایک دوست اگر بہت زیادہ محبت میں کامل ہو جائے نا، ایک دوسرے کی فنائیت میں اختیار کرتے ہیں، وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو دونوں بندے جب ہر جگہ پہ ایک ہی جگہ پہ ملتے جلتے ہیں، ہر جگہ پہ جاتے ہیں تو اکٹھے جاتے ہیں، پھر ہر جگہ پہ باتیں ہوتی ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ جب اس سے آگے نکلتے ہیں تو پھر ان کا رنگ ایک ہو جاتا ہے۔ وہ جاتے ہیں کپڑے بھی بازار سے ایک ہی طرح کے خریدتے ہیں، وہ جوتے بھی ایک ہی طرح کے خریدتے ہیں، جوتے بھی ایک ہی طرح کے خریدتے ہیں۔ وہ رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے محبوب کا، تو جب رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے اپنے محبوب کی محبت میں فنا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وقت ایک ایسا آتا ہے کہ جو دوست دو ہوتے ہیں جب محبت میں کامل ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا والی بات ہو جاتی ہے، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا والی بات ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ ایک ہی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں تو جب کبھی کوئی شخص اکیلا اپنے محبوب سے کسی جگہ پہ نظر آئے تو سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ فلاں کا دوست جا رہا ہے، اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، یہ فلاں کا دوست جا رہا ہے، یہ فلاں، کیونکہ ہر وقت دیکھا ہی اس کے ساتھ جاتا ہے، ہر وقت ملتا ہی اس کے ساتھ ہے، ہر وقت ایک ہی رنگ میں ہوتے ہیں،
کپڑے بھی ایک طرح کے پہنتے ہیں, گفتگو کا انداز بھی ایک طرح کا ہو جاتا ہے. یہ ساری بات محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ ایسے کرو. پھر اس نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے محبوب سے ملنے کی آرزو کرتا ہے. اب دیکھیں کیا بات ہے, قرآن کی کرم ہم پہ, آقا علیہ السلام کی عنایت کہ جب وہ محبوب جس سے وہ محبت کرتا ہے, جب رات کو کسی جگہ پہ وہ اس کو بلائے, 1 بجے کے ٹائم پہ, 2 بجے کے ٹائم پہ کسی ویرانے جنگل میں بلائے, تو اپنے ایمان سے بتائیں وہ سارے خطرات اپنے ذمہ مول لے کر وہ جنگل میں اکیلا نکل آتا ہے, کیونکہ اس کے دل میں اپنے محبوب سے ملنے کی آرزو ہے. اسے یہ بھول جاتا ہے کہ جنگل میں شیر ہوں گے, جنگل میں ایسے جانور ہوں گے جو مجھے کھا جائیں گے. اسے وہ ساری چیزیں اس سے ٹکرانے کا اس کا دل کرتا ہے کہ میں کسی طرح جا کر اپنے محبوب سے ملاقات کروں. ایسا ہے سامعین کرام, میں یہ بات ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آقا علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں. یہ جو محفل سجائی جاتی ہے ماشاءاللہ یہ 3را سال جا رہا ہے کہ یہ محفل ہر مہینے سجائی جاتی ہے, اور آپ سارے اس محفل میں تشریف لاتے ہیں. اپنے ایمان سے آپ نے بتانا ہے کہ جب سے یہ محفل آپ کے ہاں شروع ہوئی ہے, یہاں آپ اپنے خود انالیسس کریں کہ آپ کے دل میں اس محفل کے لیے کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں. آپ کے دل میں اس محفل کے لیے کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں. اگر تو نہیں ہوتا, میں ایک بات آپ کو بتا, اگر تو نہیں ہوتا تو پھر اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا ابھی تعلق حضور کی ذات سے اس طرح پختہ نہیں, اس طرح پختہ نہیں. اور اگر آپ کا دل مچلتا ہے, انتظار رہتا ہے کہ محفل آئے کہ ہم اس میں جائیں گے, حضور کا ذکر کریں گے, تو آپ آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ایک قلبی تعلق جڑ چکا ہے. یہ وہ تعلق آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آج سرکار کی بات ہوگی, آج حضور کی بات ہوگی, آج حضور کی زلفوں کے تذکرے ہوں گے, سرکار کی ماذا بصرہ کی باتیں ہوں گی, آقا علیہ السلام کیسے چلا کرتے تھے وہ بات ہوگی, حضور کیسے سویا کرتے تھے وہ بات ہوگی, حضور کیسے کھایا کرتے تھے وہ بات ہوگی. یہ ساری باتیں آپ کو آقا علیہ السلام کی محبت یہ ساری چیزیں سکھاتی ہیں. میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق مضبوط کرنے کا نام ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا جن کا تعلق مضبوط ہوا کیسے ہو. ٹائم کافی ہو گیا ہے لیکن بس اب کیونکہ بات جب چھڑ جاتی ہے تو کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا انتظار آپ کو اور کرنا پڑے گا. حضور علیہ السلام کے نا جو بہت ایسے صحابہ جو سرکار کے قربت میں زیادہ رہے. پہلا تذکرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور ان کو محفوظ فرما دیا, کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے, لیکن 1,24,000 پیغمبروں کے نام کوئی نہیں جانتا. وہ پیغمبر جس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی نور کی نسبت رہی اور پشت در پشت وہ نور جس نبی میں منتقل ہوا اور جس نبی کے ساتھ اس نور کی نسبت ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کے ذکر کو قرآن میں محفوظ کر دیا. اب وہ تمام انبیاء قرآن پاک میں جب لوگ پڑھیں گے تو ان کے تذکرے قیامت تک وہ چلتے رہے. پہلا طبقہ انبیاء کا. دوسرا طبقہ آ گیا صحابہ کرام کی ذات کا. جتنے بھی صحابہ آخری خطبے کے دوران آنکھوں بیش 1,24,000 تک تھے, تو 1,24,000 صحابہ کے نام کوئی نہیں جانتا, لیکن وہ کون تھے جن کے نام احادیث کے اندر محفوظ کر دیے. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں زیادہ رہتے تھے, سرکار کو اٹھتے بیٹھتے دیکھتے تھے, سرکار کی باتیں سنتے تھے, اپنے آپ کو اس میں ڈھالتے تھے. وہ ایسے سارے صحابہ جتنے بھی ہیں جن سے احادیث مروی ہیں, وہ تمام کے تمام صحابہ کا ذکر احادیث کے اندر محفوظ کر دیا.
ان کے تذکرے بھی اب کل قیامت تک پڑھے اور پڑھائے جاتے رہیں گے احادیث کی صورت میں۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ آ جاتا ہے صوفیاء کا، اولیاء اللہ کا، اور وہ اولیاء اللہ جو اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے بعد یہ سلسلہ چلا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا، وہ تمام لوگ جو ہم سارے موجود ہیں، ہم سارے لوگوں میں ہر زمانے میں جس شخص نے اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ وفا کر کے اپنے آپ کو حضور کی محبت میں فنا کر دیا، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے رہے اور لوگوں کو اس راستے پر لے جاتے رہے، وہی بابا فرید بن گئے، وہی داتا علی۔ ان کے مزارات کی صورت میں وہ قائم و دائم ہے اور ان کے مزار قیامت تک لوگوں کو روشنی اور ہدایت دیتے ہیں۔ سیدنا طاہر علاء الدین الجیلانی البغدادی، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، یہ وہ تمام ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ۔ اب آپ کہیں گے جی اللہ کی ذات کی بات نہیں کرتے تو حضور کی ذات نہیں، اللہ کی ذات کو تو کسی نے دیکھا بھی نہیں، کسی نے نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام دے رہے تو ہر نبی جس دور میں آیا تو ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے مطابق اپنے معجزات عطا فرمائے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے تو جادوگری کا بڑا عروج تھا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پھینکو، وہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، سارے جتنے جادوگر تھے ان کے سانپوں کو وہ کھا گیا، اس سے وہ سارے زیر حکم کے اوپر سامنے سے ڈرے تھے۔ تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ہر دور میں جتنے جو ان کا دور تھا اس میں جس چیز کی سب ضرورت تھا وہ اپنے پیغمبر کو وہ عطا فرماتے تھے اور وہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے زیر کرتے تھے۔ لیکن واحد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جب وہ تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو حق کا پیغام دیا تو حق کے پیغام کے دوران کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ 40 سال کی زندگی آپ نے ان لوگوں میں گزاری، بچپن، لڑکپن، جوانی، یہ سارا ان لوگوں کے